فردوس جمال صاحب، اس سارے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ہلچل ہوئی. پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو اس وقت صرف پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں سمجھا گیا، دنیا کی ایک جنگ سمجھا گیا، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ دو ایٹمی قوتیں جب آپس میں ٹکرائیں گی تو اس میں دنیا کا نقصان ہوگا. ہم نے دیکھا کہ جناب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پہ وفاقی وزیر ریلوے بڑے ہنگامی قسم کے دورے پہ ایران پہنچے اور وہاں پھر وزیر اعظم نے ٹیلی فون بھی کیا. کیا سمجھتے ہیں، کیا بات چیت ہوئی؟ جبکہ ایران کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہم نے پاکستان سے یہ بات کی ہے کہ اب اگر تمہاری طرف سے دہشت گردی ہوئی تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جلد خوشخبری دیں گے. دیکھیں، ایران کا جو کردار سامنے آیا راجستھان سازش میں، اس کے بعد ظاہر ہے ایران کو مختلف چینلز کے ذریعے سمجھانا ضروری تھا. اس میں پہلا جو ہم پاکستان نے، جو ہماری حکومت نے، ہمارے اداروں نے جس چینل کو انتخاب کیا وہ تھا ڈپلومیسی کے ذریعے، بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے. یعنی شیخ رشید کا دورہ جو تھا وہ بیک چینل ڈپلومیسی کا تھا. بیک چینل ڈپلومیسی تھا، ان کے ذریعے واضح پیغام دیا گیا انف. اور ساتھ میں ایک اور چیز میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں، وہاں جو ان کے وزیر خارجہ نے استعفیٰ دے دیا، بہت معقول آدمی تھے، بالکل ٹھیک ہے، ظریف، جواد ظریف. اس کے استعفیٰ کے پیچھے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک وہاں پہ مینی ریزنز، لیکن ایک ریزن یہ تھی کہ اس سازش میں وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو ہلکے نہیں لے رہو، اس سازش میں ایران کو شامل نہیں ہونا چاہیے جو انڈیا کے ساتھ مل کے. تو ایک وجہ اس کی جو استعفے کی تھی وہ یہی تھی کہ چونکہ وہ سمجھتا تھا وہ کہ اس کا ایران کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اور پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ اس کو ریئیکٹ نہیں کرے گا.